اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظیم۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرق، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا، اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کے باہم یہ اختلاف اور تفرقہ کی راہ پکڑی تھی اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف اسلوب اور پیرائے سے بار بار اس حقیقت کی نشانی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم، سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ حضرت وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ چہرے روشن اور سفید ہوں گے تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں امت مسلمہ کو خیر امت یعنی بہترین امت قرار دیا گیا ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے جو ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی مذمت سے بھی اسی نقطے کی وضاحت مقصود و معلوم ہوتی ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے گا ان کے فرائض تبلیغ و دعوت کی ادائیگی سے دیگر افراد کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے جہاد بھی عام حالات میں فرض کفایہ ہے، یعنی یہ کہا گیا کہ ان میں سے بعض مومن ہیں تو کچھ لوگ تھے جو ان میں سے اسلام لے کر آ گئے تھے، اس لیے کہا گیا کہ اس میں کچھ ایمان والے لیکن اکثر فاسق ہے۔ تو کچھ ایمان والوں میں ایک یہ بھی ہیں عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے لیکن بعد میں کیا ہوا، اس لیے آئے تھے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، یہ تمہیں ستان لیں گے پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ اس سے مراد زبانی بہتان تراشی ہے جس سے دل کو وقتی طور پر ضرور تکلیف پہنچتی ہے۔ یہود و نصارہ کی مشترکہ مل کر سازشوں اور کوششوں سے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، تاہم ایک وقت آئے گا کہ یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو باتیں، جو تعلیمات، جو پیغامات بیان کیے گئے ہیں، رب العالمین ان تمام تعلیمات اور ان تمام پیغامات کے مطابق